السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب کو خیر و عافیت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے قربانی سے متعلق کہ قربانی کن کن جانوروں کی کرنا درست ہے، یعنی اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے تو کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ ہر جانور کے لیے ایک مخصوص عمر ہے، اگر اس عمر سے کم ہوگا تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ کون سے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے اور کون کون سے جانور قربانی کے لیے درست ہے۔ جانوروں کی جو قربانی جن کی درست ہوتی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہے، اسی طرح دوسرے نمبر پر گائے ہیں، بیل، بھینس، اور جو بھی ان کی جنس میں سے جتنے بھی گائے کی جنسوں میں سے ہے جو ان کی قسم شمار ہوتی ہے وہ۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو چھوٹے جانور شمار ہوتے ہیں وہ ہے بکری۔ تو جتنے بھی بکری کی قسمیں ہیں جو بکری کی قسموں میں شمار ہوتے ہیں، بکرا ہے، اسی طرح دمبا ہے، یا اس طرح دیگر جو بکری کی قسموں میں سے ہے، تو ان کی قربانی کرنا درست ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر حلال جانور ہیں جن کا گوشت یوں تو کھانا درست ہے لیکن ان کی قربانی درست نہیں، جیسے ہرن کا گوشت لے لیجیے، جیسے ہرن کا گوشت کھانا حلال ہے، اسی طرح مرغی ہے، یا دیگر اور جانور ہیں جن کا گوشت کھانا بہرحال جائز ہوتا ہے، کوئی پرندہ ہوتا ہے، تو اگر ان کی قربانی ہم کرتے ہیں تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جانور متعین ہے، جو یہ 3 قسم کے جانور بیان کیے گئے ہیں، یہ اور جو ان کی قسم میں سے ہیں ان کی قربانی تو درست ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ کہ ہرن جو ہے اس کا گوشت اگرچہ کھانا درست ہے لیکن یہ ایک وحشی جانور ہے اور یہ پالتو جانور نہیں، اس کو عام طور پہ لوگ اپنے پاس رکھ کے پالتے نہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ اسی طرح تو یہ جو جانور ہم عام طور پہ پالتے ہیں تو یہی قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں اور شریعت مطہرہ میں یہ جانور متعین کیے گئے ہیں۔ اسی لیے ان کے علاوہ اگر کوئی اپنی طرف سے دوسرے جانور قربان کرنا چاہتا ہے تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان جانوروں میں جو نر ہے یا مادہ ہے، ہر طرح کے جانور کی قربانی درست ہے، مرد ہو یا مادہ ہو۔ اسی طرح یہ جو 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، اونٹ، بیل اور بکریاں، ان کی جتنے بھی قسمیں ہیں ان میں چاہے وہ خصی ہو یا غیر خصی ہو تو بہر صورت سب کی قربانی درست ہے۔ اور بقیہ خصی کی قربانی تو کرنا باقاعدہ اور اچھی بات ہے کیونکہ اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے ہمیں عمدہ سے عمدہ جانور جو صحت مند ہو اور اس کا گوشت عمدہ ہو تو ایسی جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے اور ایسے ہی جانور کی قربانی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بالکل مریل قسم کا اور بہت ہی زیادہ ایسا جانور جو چل پھر نہیں عیوب والا ہے، عیب ہے اس میں، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب وہ کون سے ایسے عیب ہیں جس سے قربانی درست نہیں ہوتی تو وہ انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کون سے جانور کی قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح اور ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، اس سے اگر اس عمر سے متعین اور مقررہ عمر سے اگر کم ہوگی عمر تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے اونٹ ہے، بڑا جانور ہے، تو اونٹ کے لیے مقررہ جو اس کی عمر ہے وہ ہے 5 سال۔ تو 5 سال سے کم اگر اونٹ کی عمر ہوگی تو اس اونٹ کی قربانی درست نہیں۔ یعنی اور کس وقت ہونی چاہیے عمر؟ خریدتے وقت نہیں، جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ جس دن آپ عید کے پہلے دن کر رہے ہیں یا دوسرے دن کر رہے ہیں یا تیسرے دن کرنا ہے، افضل تو یہ ہے کہ پہلے دن کیا جائے، دوسرے دن تیسرے دن تک غروب آفتاب سے پہلے تک جو ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ بس ذبح کرتے ہوئے جو ہے اس کے جو ہے عمر اس وقت 5 سال پوری ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم ہوگا 4 سال، 4.5 سال یا 3 سال، 2 سال، تو پھر ایسے اونٹ کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح جو درمیانی درجے کے جانور ہیں جیسے گائے، بیل، بھینس بھی اس میں داخل ہے، اور جو بھی ان کے جنس میں سے ہے ان کی عمر 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ 2 سال پوری ہوگی تو ایسا جانور جو ہے، ایسا گائے یا بیل وہ قربانی کے لائق ہے، اس کو قربانی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگر کم ہوگا تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں ان میں سے مثلاً جیسے بکری ہے، تو بکری جو ہے
اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اس سے کم اگر ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور بکری کی جتنے بھی جنس ہے، بکری ہے، بھیڑ، اسی طرح دمبے وغیرہ، یہ سارے اسی میں داخل ہے کہ ذبح ہوتے وقت 1 سال اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہوگا تو اس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح البتہ اگر یہ جو دمبا ہے، دمبے کا حکم سب سے مختلف ہے، اس طور پر کہ دمبا اگر اتنا موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے، اور کیونکہ بعض دمبے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، صحت زیادہ پکڑ لیتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر دمبا اتنا صحت مند ہے کہ اس کو اگر سال والوں میں چھوڑ دیا جائے، جو 1 سال کے دمبے ہوتے ہیں ان کے درمیان چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے، محسوس نہ، وہ بھی سال والا ہی لگ رہا ہو، دکھنے میں سال والا لگ رہا ہو، تو پھر ایسے 6 مہینے سے اوپر جو عمر والے دمبے ہیں تو ان کی قربانی درست ہے جو دکھنے میں سال کے برابر رکھتے ہو۔ اسی طرح وہ جانور جن کے دانت نہ نکلے ہو، جن کے دانت نہ نکلے ہو تو اس کا حکم یہ ہے، ادھر بھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو بسا اوقات جو ہے وہ جانور کھیری کہلاتے ہیں، تو جانور کے دانت نہیں ہوتے ہیں۔ اب جو بڑا جانور ہے خصوصاً 2 سال کی عمر میں اس کے دانت نکل آتے ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں اصل جو اعتبار ہے وہ دانت کا نہیں ہے، اصل اعتبار عمر ہی کا ہے۔ جیسے بکری کے لیے 1 سال پورا ہونا چاہیے، گائے کے لیے 2 سال مکمل ہونے چاہیے، اور اونٹ کے لیے 5 سال مکمل ہونا چاہیے۔ البتہ یہ جو دانت ہیں، دانت بطور علامت کے ہیں کہ اس میں عام طور پر یہ جو ایسی علامت ہے کہ 2 سال کی عمر میں نکل آتے ہیں، اور اسی طرح 5 سال کی عمر میں گائے اور بکری اونٹ کے دانت مکمل ہوتے ہیں، اسی طرح بکرے جو ہے ان کے بھی دانت ہوتے ہیں۔ لہٰذا البتہ اگر کوئی ایسی صورت نکل آئی کہ کسی جانور کے دانت نہیں نکلے لیکن اس کی عمر مکمل ہو گئی، لیکن یہ بات یقینی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ اس کی عمر مکمل طور پر 2 سال ہو چکی ہے، مثلاً کسی نے اپنے پاس خود پالا ہے یا اس نے خود دیکھا، اس کی کسی اور کے پاس دیکھا، لیکن اسے پتہ ہے کہ اس جانور کی پیدائش کب ہوئی ہے، تو اس حساب سے وہ حساب لگاتا ہے، تو اسے پتہ چل گیا کہ 2 سال اس کے مکمل ہو گئے ہیں اور یقین ہو چکا ہے قطعی طور پر، لیکن دانت نہیں نکلے، تو پھر اس کی قربانی کر سکتے، کیونکہ اصل جو ہے وہ عمر ہے، دانت علامت ہے۔ البتہ یہ جو آج کل منڈیوں میں جاتے ہیں اور یہ جو بیپاری عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، تو اس کے والد علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اپنے اس میں ہے مشکوک، ان کے اپنے حق میں گواہی دینا مشکوک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بیچنے کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچنے کے لیے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے، بیچنے کے لیے بس اوقات جو ہے وہ سچ چھپا بھی دیتا ہے، تو اس لیے وہ صرف ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے، اب معاملہ جو ہے وہ عبادت کا معاملہ ہے، تو اس لیے جو احتیاط یہی ہے کہ ان کی بات کا بالکل اعتبار نہیں ہوگا، اور کوئی خارجی قرینہ اور کوئی علامت یا نشانی مل جاتی ہے یا کوئی ایسا اشارہ میں ملتا ہے جو اس بات کی یقین دہانی کرا دیتا ہے کہ یہ اس جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے، تو بہرحال بغیر دانت کے بھی وہ ہو جائے گا۔ البتہ دانت اس کی اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ دانت ہی کو دیکھیں، کیونکہ دانت علامت ہے۔ تو یہ عمر سے متعلق اور قربانی کے جانور سے متعلق ضروری مسائل تھے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ بھی ذکر کریں گے کس جانور میں کتنے حصے ہو سکتے، کون سی جانور میں کتنے حصے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ہم ذبح سے متعلق کہ کون بھی مسائل جانیں گے، اور کون سے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ان تینوں جانوروں کے اندر بھی جو جانور عیب دار ہوتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب وہ عیب کتنے حد تک معاف ہے، کتنا عیب دار ہوگا، تو اس صورت میں